بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برا ہی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص نزدیک بناؤں گا۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے یہاں عزت و رتبے والے اور قابل بھروسہ ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنوں اور متقی لوگوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اب اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور محنت داری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں میں جائے تو اس کو پہچانے، شاید کہ پھر آئے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا۔ تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ انہیں غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یا ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے گھر والوں اور بال بچوں کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب نگرانی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ غلہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح سالم لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کو کول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو کول و قرار ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ ان جگہوں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہ تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک اچھا تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ علم والے تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا
تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضمانتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلی وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلے کو دیکھنا شروع کیا، پھر آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے میں ایک بڑا علم والا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں کی، اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا ایسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کرے تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ اور جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں کسی قدر قصور کیا تھا، تو جب تک والد حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلتا نہیں، یا پھر اللہ اس مشکل کو حل کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ابا، آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نگہبانی کرنے والے نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے اور جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں ان سے معلوم کر لیجئے، اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے گڑھی ہے، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہ ہوگا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے دوسری طرف رخ کیا اور کہنے لگے افسوس یوسف، اور ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو گئی اور دل میں گھٹا کرتے تھے۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ بس جب یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا نکما سرمایہ لائے ہیں، تو آپ ہمیں اس کے بدلے پورا غلہ دے دیجئے۔
اور ہم کو خیرات دیجیے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم کو کچھ سمجھ نہ تھی؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بڑائی بخشی ہے، اور بے شک ہم قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بنا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال، گھر والوں اور بال بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ کہنے لگے، اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے۔ وہ بولے کہ اللہ کی قسم، آپ تو اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ بس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، تو وہ جھٹ بینا ہو گئے اور کہنے لگے، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم قصوروار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس، اور کہا، داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ اور اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا، اور سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا، ہے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کی اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہاں کی تم سب کو باہر سے یہاں لایا، اور اس کے بعد کی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا، اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینی سکھائی، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے اپنے فرما برداری کی حالت میں مارنا، اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس زمانے میں موجود نہ تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ آپ اپنے دل میں کتنی ہی اچھا رکھتے ہو، اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور آسمانوں و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں، اور وہ ان سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی بے توجہ برتتے ہیں۔ اور ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کی اس نے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں،
اور میرے پیروکار بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت گھومنا پھرنا نہیں کی کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ جو بات انہوں نے اپنی مدد کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب گنہگار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت، نصیحت و سبق ہے۔ یہ قرآن گڑھی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سورہ الرعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم را۔ یہ ایک بڑی کتاب کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اونچا کھڑا کر دیا جو تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر مدت تک گردش کرتا رہے گا۔ وہی سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے، اور اس میں ہر قسم کے میووں سے 2 قسم پیدا کیے، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں قسم قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ہیں، بعضوں میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، بعضوں میں کم اور بعضوں میں کم، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ایک دوسرے پر پھلوں میں ہم برتری دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول تعجب کے قابل ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے، اور انہی لوگوں کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ کافر لوگ عافیت، آرام و سکون سے پہلے مصیبت کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اور آپ کا رب تو لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم کے، اور بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ ہوئی سوائے نبی کے؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہی ظاہر و پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، بڑائی والا اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ برابر ہے کہ تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات کو کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے، ہر شخص کے لیے فرشتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، کچھ اس کے آگے
اور کچھ پیچھے کی، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا۔ اور وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی بادلوں کو اونچا کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہی بڑی قوت والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے خاص ہے سچا پکارنا، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کے درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی درخواست کرنا بالکل بے اثر ہے، اور اللہ ہی کے سامنے سب جھکتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ کیا پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو کارساز بنایا جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ یا کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ایسوں کو جنہوں نے اللہ کے جیسے کوئی مخلوقات پیدا کی ہے؟ پھر ان کو ایک جیسا معلوم ہوا پیدا کرنا۔ کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی یکتا ہے، غالب ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی، پھر اس سے اپنی اپنی مقدار ماترا کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر بہا لایا وہ سیلاب جھاگ فلو ہوا۔ جن چیزوں کو آگ سے زیور یا اور سامان بنانے کے غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل آ جاتا ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ سو جو میل کچیل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے رب کا کہا مانا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہو تو سب کا سب اپنی رہائی میں دے دے۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ تو جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا یہ آدمی اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملانے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چپکے سے بھی اور ظاہراً بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برے سلوک کو اچھے سلوک میں سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہان میں انہی لوگوں کا نیک انجام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے،
اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، اور عاقبت آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ان کو توڑ دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ یعنی کھول دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں سوائے تھوڑی سی پونجی کے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، اسی طرح ہم تم کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تم پر وحی کی ہے پڑھ کر سناؤ، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کی دوری جلدی جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کرایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر بات یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی یا ان کے مکانات کے قریب نازل رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ پھر کیا وہ جو ہر جاندار کے اعمال سے باخبر ہے، وہ اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شریک برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفات یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور باز فکر اس کی بعضی باتیں نہیں مانتے۔ تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔
اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی بھاشا میں۔ ایک خاص حکم ہے، اگر تم علم و سمجھ آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی اچھا پر چلو گے تو اللہ کے سامنے تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہاں کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دے جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دے اور پھر عذاب بھیجے، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے۔ اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ سورہ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے نکالو، یعنی غالب اور تعریفوں والی ذات کے راستے کی طرف۔ جو ایسا اللہ جس کی ملک ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے تمام رسولوں کو انہی کی قومی بھاشا میں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کو احکام بیان کرے، پھر جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور وہی سب معاملات پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیری سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ بے شک ان باتوں میں عبرت، نصیحت و سبق ہے، اور صابر اور شاکر کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو اطلاع دی تھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور دنیا بھر کے سب آدمی مل کر ناشکری کرو گے تو اللہ بالکل بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح، عاد اور سمود کے قوم، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا اس حکم کو جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس
اس میں بہت شک ہے جس نے دویدھا میں ڈالا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک نردھارت مدت تک تم کو زندگی دی۔ وہ بولے، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کو پوجنے سے ہم کو روک دو، تو اچھا کوئی کھلی نشانی لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں، ہم تم ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تم کو کوئی معجزہ دکھائے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہم کو ہمارے دین کے راستے دکھائے ہیں، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر ہی کریں گے۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تم کو ہم اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید، دھمکی اور سزا کے وعدے سے ڈرے۔ اور کافر لوگ فیصلہ چاہنے لگے اور نامراد ہوئے سارے جدی سرکش۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہ اتر سکے گا، اور ہر طرف سے موت ہی موت آ رہی ہوگی، اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ راکھ کی آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلی اور اڑا لے جائے۔ جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہی تو بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجوں کے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب کے کسی حصے سے یعنی آنشک روپ سے ہی صحیح بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتا دیتا تو ہم تم کو بھی راہ بتا دیتے۔ اب چاہے ہم گھبرائے یا صبر کریں تو دونوں برابر ہیں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ ہاں، میں نے تم کو بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسی جنتوں میں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے۔ وہاں ان کو سلام کیا جائے گا السلام علیکم کے لفظ سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلیمے کی کیسی مثال دی ہے کہ وہ پاکیزہ درخت کے جیسا ہے جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہیں ہر آسمان کی طرف۔ وہ درخت
اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کے جیسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا۔ اللہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، یعنی دوزخ میں، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ چند دن کا فائدہ اٹھا کر آخرکار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں، چاہے چھپا کر یا ظاہراً، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو تابع کر دیا کہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو تابع قبضے اور اختیار میں کیا، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور، طریقے اور انداز پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا دے۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے پوتر گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے، بس آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھے وہ بھی اور جو ظاہر کر دے وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکے گی، اور ان کے دل بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ تیری توحید کی دعوت قبول کر لیں
اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھی۔ تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کی خلاف کرے گا، جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے کرتے گندک کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچانا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائے، اور تاکہ یہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ الحجر سورہ الحجر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ ایک کامل کتاب اور اسپشٹ قرآن کی آیتیں ہیں۔